میں موجود ہوں اسلام آباد میں سینئر اینکر پرسن ارشد شریف مرحوم کے گھر کے باہر، اور اگر دیکھا جائے تو آج ان کے قتل کی جنسی ہے وہ خبر ملی. بڑی افسوسناک خبر تھی کہ ایک اور سینئر صحافی کو قتل کر دیا گیا اور وہ بھی ملک سے باہر. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہیں، ARY نیوز سے ان کا تعلق ہے، جہانگیر بلوچ صاحب. انہوں نے کافی عرصے تک ارشد شریف صاحب کے ساتھ کام بھی کیا ہے. ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی اور کیا معلومات ہیں ان کے پاس. جی آپ کا بہت شکریہ۔ وجہ یہ ہے کہ صحافت پاکستان میں بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اب جو غیر جانبدارانہ انداز میں اگر کوئی صحافت کرے تو ان کا رزلٹ یہی ہوگا جو ارشد شریف کا ہوا ہے. اور اس سے قبل بھی اگر یہ نہ صرف ارشد شریف کا واقعہ ابھی آیا ہے بلکہ بلوچستان کے صحافیوں کو آپ دیکھیں، اگر KPK کے صحافیوں کو دیکھیں اور یہاں پر جو دور دراز علاقوں میں جو صحافت کر رہے ہیں تو ان صحافیوں کی حالت دیکھیں. یہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ اس طرح کے معاملات یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ہاں، ایک چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ جو صحافی باقی چینلز والے وہ متحد اور اتفاق جس میں پایا جاتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی ایک صحافی کے ساتھ جو ہے کوئی اگر اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا تو دوسرے صحافی اس کی خبر نہیں چلاتے تھے. اب میں جو مجھے خوشی اس بات کی ہے، دکھ اس بات کی ہے کہ ارشد شریف ہم میں نہیں ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ تمام ٹی وی چینلز وہ جو ہے DSNG لگا کے لائیو کر رہے ہیں. VVIPs کی مومنٹ یہاں جاری ہے، صحافیوں میں اتفاق اور اتحاد پایا جا رہا ہے. اینکر پرسن یہاں پہ ہیں، سوشل میڈیا کے دوست ہیں اور یہاں پہ سوشل ورکرز موجود ہیں. اور ارشد شریف کو اگر کیونکہ ہمارے ساتھ تو تقریباً 8 سال 2014 کے ARY نیوز آئے تھے اور اب تک وہ ہمارے ساتھ تھے. اور پھر جب تقریباً 8 سال کا عرصہ ہم نے ساتھ گزارا ہے، ایک ساتھ ہم نے جو ہے کام کیا ہے، تو ان کو میں نے ایک سچے دوست، سچے بھائی اور سچے صحافی کے طور پر دیکھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے. ہاں، تھوڑی سی ان کی مصروفیت کی وجہ سے بعض اوقات وہ جو ہے ٹائم نہیں دے پاتے تھے کسی فون کو یا میسج کا جواب کو، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں بہت ہی نفیس اور اچھے انسان تھے. اور جن کو مشکلات تھے پاکستان میں تبھی تو وہ پاکستان سے جو ہے بیرون ملک چلے گئے. اور اچھا، اب یہ بتائیے گا کیونکہ دیکھا گیا کہ ان کے والد بھی شہید ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے بھائی شہید ہوئے، ایک ٹائم پہ 2 ڈیڈ باڈیز گھر سے اٹھائی گئی، اور آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ارشد شریف بھی جو ان سے ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ان کی والدہ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی، ان کی والدہ سے بھی ابھی اندر جا کے میں ملا تھا جس وقت شیخ رشید صاحب نے یہاں پہ وزٹ کیا. تو یہ میرے لیے، میں پہلے سنتا آ رہا تھا کہ شہید کے والدین یا والد جو ہے نا وہ کتنے بولڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اندر جا کے میں ملا تھا جس وقت شیخ رشید صاحب نے یہاں پہ وزٹ کیا. تو یہ میرے لیے، میں پہلے سنتا آ رہا تھا کہ شہید کے والدین یا والد جو ہے نا وہ کتنے بولڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کتنا وہ ایک جذبہ رکھ لیتا ہے. تو ان کی یعنی ارشد شریف کی والدہ کے آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھے، صرف پریشانی تھی، ڈسٹرب تھا. اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں کرب سے گزر رہی ہوں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی لاش اٹھائی ہے، لید میں پہنچائی ہے، اور اب جا کے مجھے اللہ نے پھر توفیق دی ہے ایک اور شہید کو اٹھانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے دعا کی ہے اور صرف صحافی اور باقی جو ان کے رفقا ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے گا. اور اس میں ان کی جو بیٹی ہے، باقی جو ان کے بچے ہیں 3، وہ بیرون ملک ہیں، وہ بھی پاکستان کے لیے تیاری پکڑ لیے، وہ پاکستان آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ دیکھا گیا کہ نیروبی پولیس کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آیا کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو ابتدائی رپورٹ پولیس نے جاری کی ہے اس کو تو پاکستانی حکومت نے ہی رد کر دیا، کیونکہ جو تصاویر اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ رپورٹ سے متصادم ہیں. تو اب وزیر اعظم نے بھی ان کی والدہ سے جو ہے تعزیت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جی میں نے اس واقعے کا نوٹس بھی لے لیا اور اس پورے معاملے کا جو ہے میں خود سپرویژن کروں گا. شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی میں اس پورے معاملے کا خود جو ہے میں خود دیکھوں گا، اور کمیشن کی اگر ضرورت پڑی تو کمیشن بھی تشکیل دوں گا تاکہ جو دیگر صحافیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، یا صحافیوں کے جان سے متعلق کیا مسائل ہیں وہ پھر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ ضرور ہونی چاہیے. جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آئے روز کے یہ قتل کی وارداتیں ہیں، صحافیوں کو قتل کرنا، مار دینا، یہ روز کی روٹین بن چکی ہے. جبکہ دیکھا جا رہا ہے کہ ارشد شریف ایک اچھے انسان تھے اور ایک اچھے صحافی تھے. ان کی والدہ کا بھی یہی کہنا تھا، ان کی والدہ کی آنکھوں میں بھی کوئی آنسو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ غمزدہ ضرور تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے لیے دعا کی جائے تاکہ
ان کی جو اگلی منزلیں ہیں وہ آسان ہو سکیں. جی.